حافظ حمداللہ صاحب، مہنگائی مارچ کی طرف میں آؤں گی، لیکن سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 20 ستمبر 2020 کو پی ڈی ایم بنی تھی، تب سے لے کر آج تک آپ کیا سمجھتے ہیں اس پی ڈی ایم کی کامیابی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پی ڈی ایم کا بنیادی جو اعلامیہ ہے 26 نکات پر مشتمل ہے، اور ان 26 نکات میں سے سر فہرست نکتہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو حکومت وجود میں آئی ہے اس کو باقاعدہ مسلط کیا گیا ہے۔ یہ عوام کا منتخب کردہ حکومت نہیں ہے، بلکہ یہ نصب کردہ اور مسلط کردہ حکومت ہے۔ لہٰذا جس مینڈیٹ کے نتیجے میں وہ آئی ہے وہ حقیقی نہیں ہے، وہ چوری شدہ مینڈیٹ ہے۔ لہٰذا مطالبہ تمام اپوزیشن کا یہی تھا کہ اس ملک میں فوراً جلد از جلد صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ الیکشن ہو، جس میں کسی قسم کی غیر سیاسی اشرافیہ کی طرف سے مداخلت نہ ہو، کیونکہ اس ملک میں نہ جمہوریت ہے، نہ پارلیمنٹ سپریم ہے، نہ ان کی عملداری ہے، نہ قانون ہے۔ لہٰذا لاقانونیت ہے اور ایک غیر آئینی ماحول میں پارلیمنٹ سرو کر رہی ہے۔ اس لیے پی ڈی ایم کا مطالبہ یہی تھا، اور پوری اپوزیشن کا روز اول سے، اور پھر پی ڈی ایم کا، کہ اس ملک میں پوری طور پر صاف اور شفاف الیکشن ہو اور کسی قسم کی کہیں سے بھی مداخلت نہ ہو۔ آج بھی اسی بیانیہ پر پی ڈی ایم کڑی ہے، بالکل، اور آج یہ بیانیہ پوری قوم سے اوپر ہو چکا ہے، اور پی ڈی ایم کے قیام کا مقصد، جیسا کہ آپ بھی بتا رہے ہیں، یہی تھا کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے۔ سر، 1 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود کچھ نہیں ہو سکا۔ اب آپ کا جو اگلا پلان ہے وہ بھی 3 مہینے بعد کا، یعنی کہ 4 سال تقریباً پورے ہو جائیں گے اس حکومت کے۔ آخری سال جو ہوتا ہے اس کو ویسے ہی الیکشن کا سال کہا جاتا ہے، تمام جماعتیں الیکشن کی تیاری شروع کر دیتی ہیں، تو ٹائم کچھ زیادہ نہیں لے لیا پی ڈی ایم نے اپنے لائحہ عمل کے لیے؟ دیکھیں، ہم اپنے کافی حد تک پی ڈی ایم اور اپوزیشن اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہے۔ وہ اس لیے کہ آج پوری قوم یقین کر چکی ہے کہ یہ موجودہ حکومت منتخب نہیں ہے، یہ مسلط ہے۔ یہ اپنے پیروں پہ کڑی نہیں ہے، یہ حکومت یہ بیساکھیوں پہ کڑی ہے، کسی کی سہارے پہ کڑی ہے۔ یہ حکومت اگر سرو کر رہی ہے، یہ حکومت اگر آج ہے تو وہ امپائر کی انگولی کی وجہ سے یہ حکومت آج ہے جو برائے نام ہے۔ یہ موجودہ سسٹم جس کو ہائبرڈ نظام کہا جاتا ہے، یہ ناکام ہو چکا ہے، اور یہ موجودہ حکومت کو بھی یقین ہے، جس نے لایا ہے اس کو بھی یقین ہے۔ اب آئیے اس بات پر کہ یہ ایک حصہ ہے ہماری اسٹرگل کا اور ہماری تحریک کا کہ اس حکومت کا جلد از جلد خاتمہ ہو، اور اس موجودہ حکمران جو عمران خان کی صورت میں ہو اس کی برخاستگی ہو، اور ملک میں ایک انتخابات ہو اور الیکشن ہو۔ لیکن فرض کرے اس میں ہم اس حد تک کامیاب نہیں ہوئے کہ اس کو ہٹایا جا سکے، لیکن یہاں تک ہم کامیاب ہوئے ہیں کہ یہ یقین ہے عوام کو بھی اور حکومت کو بھی اور لانے والوں کو بھی کہ ہمارا مہرہ ناکام ہے۔ اچھا حافظ حمداللہ صاحب، یقین ہوا ہے کہ مہرہ ناکام ہے۔ اب مارچ جو ہے، مہنگائی مارچ میں ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ ابھی بھی 3 مہینے باقی ہیں۔ جو میرا پہلا سوال تھا کہ 4 سال جو ہیں تقریباً پورے ہو چکے ہیں، ہو جائیں گے تب تک اس حکومت کے، اور اس کے بعد کچھ ہی عرصہ رہ جائے گا الیکشن میں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عوام آپ کی بات جو ہے وہ مان چکے ہیں، اور آپ جو کہہ رہے ہیں اس حکومت کے بارے میں وہ بھی عوام کو پتہ ہے، تو پھر الیکشن کا انتظار کر لیتے ہیں۔ عوام کو پھر کیوں پریشان کرنا اتنی کم عرصہ پہلے جب الیکشن ہونے والے ہیں؟ دیکھیں عائشہ بی بات یہ ہے کہ میں ایک دلیل آپ کو دیتا ہوں کہ عوام پی ڈی ایم کے ساتھ ہے۔ اس ملک میں اس 3.5 یا 4 سال میں جتنی بائی الیکشن ہوئی ہے، ایک کے علاوہ باقی سارے بائی الیکشن اپوزیشن کی جماعتیں جیت چکی ہے۔ بلوچستان میں جے یو آئی کی ایک نشست تھی، وہ جیت گئی۔ اسی طرح پنجاب میں جتنی بھی بائی الیکشن ہوئی ہے اس میں سے ایک کے علاوہ باقی سارے پی ایم ایل این جیت گئی۔ ابھی 133 بھی آپ کے سامنے 133۔ تو اس لیے حکومت پر قوم کا کوئی اعتماد نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو قوم کی آواز اگر آج ہے، اگر صدا ہے، ترجمان ہے ان قوم کی امنگوں کا، تو وہ صرف اور صرف پی ڈی ایم ہے۔ اب آئیے اس بات پر کہ عمران خان کو ہٹانا، برخاست کرنا، یہ واقعی ہمارے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، لیکن تحریک جب چلتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پورے مقاصد میں کامیاب ہوں گے، لیکن اتنا ہم ضرور کامیاب ہو گئے کہ مہرہ ناکام ہے،
مسلط کردہ حکومت ناکام ہے اور معیشت آپ کے سامنے اس کی تباہی اور عوام بے روزگاری کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں عوام چیخ رہی ہے، عوام رول رہی ہے۔ جب یہ صورتحال آپ کے سامنے ہو، پھر آپ مجھے بتائیے عوام کے سامنے اور ان کے لانے والوں کے سامنے دو آپشن ہے، یا تو پاکستان کو بچانا ہوگا یا عمران خان کو بچانا ہوگا۔ ٹھیک ہے حافظ حمداللہ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، پاکستان کو بچانا ہے، باقی مہمان بھی ہیں ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ صابر صاحب، مولانا حافظ حمداللہ صاحب جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عوام پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، کیا پیپلز پارٹی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ یا فیوچر میں ہوگی اگر یہ مہنگائی مارچ کیا جاتا ہے تو؟ ویسے لگ نہیں رہا، کل آصف زرداری صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کے بعد۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم بنایا کس نے، پی ڈی ایم انیشیٹ کس نے کیا تھا؟ پیپلز پارٹی نہیں کیا تھا۔ یہ تخیل، یہ خیال ہمارے چیئرمین بلاول زرداری صاحب کا ہے، بلاول بھٹو صاحب کا ہے۔ بات بیسیکلی یہ نہیں ہے، جو چیزیں طے ہو چکی تھیں بگننگ میں، شروع میں، استعفوں کی بات کریں یا دھرنوں کی بات کریں یا آپ اور کسی قسم کی ایجیٹیشن کی بات کریں، یہ معاملات تو سب طے تھے وہاں پہ۔ دیکھیں بنیادی بات یہ تھا کہ آج بھی ابھی حافظ صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ آپ نے جس طرح کہا تھا کہ جی کہ استعفوں کی بات پی ڈی ایم میں آ گئی ہے، اور مولانا صاحب نے کہا جب تک استعفے نہیں دیں گے تو جو ہے نا میں آگے سربراہی قبول نہیں کر سکتا۔ اب کیوں استعفے نہیں دے رہے؟ ہمارا تو سٹینڈ تو شروع سے یہی تھا کہ دیکھو پالیٹکس میں، سیاست میں سب سے بڑی بات بنیادی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں تو اس فیصلے کے آپ جو ہے نا اس کے ریپارکیشنز کو بھی دیکھتے ہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے فیصلوں سے اس کے اثرات کیا نکلیں گے، اور کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ ان اثرات کو آپ قبول کر سکتے ہیں اور ان سیاست کو اپنی طرف مولڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ استعفے دیں گے، استعفے دینے کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب کہ یعنی سرکاری لوگ اپنے لوگوں کو لے آئیں اور ان کو الیکٹ کرائیں اور آپ پارلیمنٹ سے بھی باہر ہو جائیں۔ تو اسی وجہ سے جو اسٹریٹجی پیپلز پارٹی نے، پیپلز پارٹی کی قیادت نے، انہوں نے جو بنائی تھی وہ یہ تھا کہ ان ہاؤس تبدیلی کی بات انہوں نے کی تھی، ان ہاؤس تبدیلی فیڈرل گورنمنٹ میں اور ان ہاؤس تبدیلی پنجاب میں۔ اب اگر اگر استعفیٰ دیں گے، دیکھو آپ استعفیٰ اس وقت دیں کہ جب آپ کسی اور کو پھر الیکشن لڑنے نہیں دیں گے۔ کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کسی کو الیکشن لڑنے نہیں دیں گے، یا آپ جو ہے نا چیزوں کو پلیٹ میں ڈال کے اب تو پیپلز پارٹی جو کہہ رہی تھی شروع میں اسی پر آ چکی ہے نا پی ڈی ایم، تو کیا اب کوئی چانس ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ مل جائے جا کر؟ نہیں دیکھو نہیں، یہ تو میری عرض سنیں نا، اب یہ تو پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے کہ انہوں نے اب آ کے انہوں نے سمجھا ہے اس بات کو۔ جو لوگ اب استعفیٰ نہ دینے کی بات کرتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے موقف کو سمجھ چکے ہیں۔ ہم تو آج سے 2 سال پہلے ہم نے یہ بات کر دی تھی، آپ تو آج آ کے وہ یعنی اس چیز کو سمجھ چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ چیئرمین بلاول صاحب کا اس کا سٹینڈ اٹ واز اے رائٹ سٹینڈ۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ اب وہ مان گئے نا اس بات کو، اور وہی طریقہ کار اپنا رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی۔ تو آپ لوگ دوبارہ اگر کوشش کی جاتی ہے پی ڈی ایم رہنماؤں کی طرف سے کہ پیپلز پارٹی سے رابطے کیے جائیں اس مہنگائی مارچ کے لیے، تو آپ لوگ کوئی نرمی دکھائیں گے دوبارہ سے ساتھ ملنے کے لیے؟ دیکھیں عائشہ، بات یہ ہے، میں آپ کو عرض کر لوں، ایک بات جو آپ نے حافظ صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ جی کہ آپ انتظار کریں، اب تو 1.5 سال ہو گئے ہیں، 1.5 سال کے بعد جو ہے نا الیکشن ہو جائیں گے، اب کیوں یہ کر رہے ہیں، اب کیوں وہ کر رہے ہو؟ بات بیسیکلی یہ نہیں ہے۔ سیاست میں، پالیٹکس میں ایک لمحے کی بات ہوتی ہے، ملک کا مفاد ایک لمحے اس میں بڑا کاؤنٹ کرتا ہے۔ آپ 1.5 سال تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس قسم کی حکومت میں تو 1.5 گھنٹہ جو ہے نا صبر کرنا ایک لمحہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے بعد کی تاریخ کیوں دی گئی ہے، فوری طور پر کیوں نہیں کیا جاتا؟ عوام تو ابھی مشکل میں ہے نا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ کو بھی شامل گفتگو کر لیں۔ صابر صاحب، ڈاکٹر صاحبہ اسلام آباد آنے کا اعلان کر دیا ہے پی ڈی ایم نے، اور 23 مارچ کی تاریخ جو ہے اب اس کے اوپر تنازع شروع ہو گیا ہے۔ کیا مسئلہ ہے اگر 23 مارچ کو آ جاتی ہے پی ڈی ایم یا اپوزیشن جماعت اسلام آباد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بات یہ ہے جی کہ پی ڈی ایم پاکستان ڈپریسو موومنٹ بن چکی ہے۔ یہاں پہ وہ سارے سیاسی بے روزگار جن کے پاس اب جن کی دیہاڑی نہیں لگ رہی، وہ اس وقت پریشان ہیں کہ کس طرح سے اپنی سیاست کو اور اپنے آپ کا کوئی جواز بنائیں، کیونکہ دیکھیے یہ سب وہ لوگ ہیں جو حکومت میں بہت دفعہ رہ چکے ہیں
اور انہوں نے پاکستان کو کچھ ڈیلیور نہیں کیا سوائے زیادتی اپنی عمارت، زیادتی جائیدادیں، اور پاکستان کو کھوکھلا کر کے چھوڑ کے گئے ہیں یہ لوگ۔ ان کو حکومت چاہیے، ان کو منسٹری چاہیے، ان کو کرسیاں چاہیے، ان کو گاڑیاں چاہیے، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر پی ڈی ایم کے لوگ کسی طرح سے بھی عوام میں یا پاکستان کے لیے انٹرسٹڈ ہوتے تو انہوں نے آج تک جتنی کرسیاں انہوں نے آکیوپائی کی ہیں، جتنے انہوں نے منسٹریاں لی ہیں، ان کی اگر ان کی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے، دو سوال صرف ان سے پوچھے جائیں کہ آپ نے ان منسٹریوں میں کیا ڈیلیور کیا، آپ نے ان حکومتوں میں کیا ڈیلیور کیا، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ان کے پاس کیا کوئی جواب ہے کہ پاکستان کو جس دھانے پہ لا کے کھڑا کیا ہوا ہے اس کا ان کے پاس کوئی سلوشن ہے؟ ان کے پاس سوائے پرابلمز کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہ 23 مارچ کی ڈیٹ انہوں نے کیوں دی ہے؟ انہوں نے جنوری کی ڈیٹ کیوں نہیں دی؟ انہوں نے دسمبر 31 کی ڈیٹ کیوں نہیں دی؟ موسم بھی اچھا ہے، مہنگائی بھی ہے، مسئلے بھی سارے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ویسے ہی جیتے ہوئے ہیں ہر جگہ سے۔